السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی بھی کسی کو اتنی عزت نہ دے کہ وہ آپ کی عزت نفس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ اتنے خلوص کے ساتھ پیش نہ آئے کہ وہ آپ کو کم تر اور حقیر سمجھنا شروع کر دے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک پہلوان تھا اور اس کو پہلوانی کے 360 داؤ آتے تھے، پر جب بھی وہ کسی سے کشتی کرتا تو ان داؤ میں سے ایک داؤ کا استعمال کرتا اور مد مقابل کو ہرا دیا کرتا تھا۔ اس کا ایک شاگرد تھا، وہ بہت اچھا تھا اور وہ بھی اپنے شاگرد سے بہت پیار کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے شاگرد کو پہلوانی کے 359 داؤ سکھائے، لیکن ایک داؤ نہیں سکھایا، ایک داؤ اپنے پاس رکھ لیا۔ وقت گزرتا گیا، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ پہلوان بوڑھا ہوتا گیا، جبکہ اس کا شاگرد ہے وہ جوان ہوتا گیا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پورے ملک میں اس کے شاگرد کی شہرت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ پورے ملک میں اس کے شاگرد کے مد مقابل کوئی نہیں آیا کرتا تھا، اور حتیٰ کہ بادشاہ نے اس کو اپنا قریبی مصاحب بنا لیا تھا۔ ایک دن وہ باتوں ہی باتوں میں بیٹھا تھا تو باتوں ہی باتوں میں اس نے کہہ دیا کہ میرا مد مقابل پورے ملک میں کوئی بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ استاد کو بھی اگر مجھ پر کوئی فضیلت یا برتری ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ اس نے میری تربیت کی ہے، یا میرا استاد ہے۔ اگر فن کی بات ہے، اگر طاقت کی بات ہے تو استاد بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو بادشاہ کو اس بات کا بڑا افسوس ہوا، تو بادشاہ نے کہا کہ کیوں نہ ہو اسے غرور کی، اس کے تکبر کی سے سزا ملنی چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں تمہارا اور تمہارے استاد کا مقابلہ کرواتا ہوں۔ اور پھر کیا ہوا، استاد کو پیغام بھیج دیا گیا، مقررہ تاریخ کا اعلان کر دیا گیا، مقررہ تاریخ میں دنگل سجا دیا گیا، میدان سج گیا، بادشاہ بھی آ گئے، امراء بھی آ گئے، وزیر بھی آ گئے، عوام بھی آ گئی، تماشائی بھی آ گئے۔ اور پھر کیا مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ جیسے مقابلہ شروع ہوتا ہے، ایک طرف سے وہ نوجوان میدان میں آتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے پہاڑ زمین پر اتر رہے، اور دوسری طرف ایک بزرگ، ایک نحیف جسم والا شخص جو ہے وہ میدان میں آتا ہے۔ لوگ حیران ہیں کہ ان کا مقابلہ کیسے ہوا ہوگا، کون جیتے گا کون ہارے گا۔ لیکن پھر زمانے نے دیکھا کہ جب دونوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تو وہ بزرگ نے نوجوان پہلوان کو اپنے سر پر اٹھایا اور زمین پر پٹک کر دے مارا۔ تماشے میں واہ واہ کی آوازیں بلند ہو گئی، لوگ حیران ہو گئے، ایک بزرگ نے ایک نوجوان پہلوان کو نیچے گرا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے فی الفور انعامات کا اعلان کر دیا اور استاد کے لیے بیش قیمت انعامات کا اعلان ہو گیا۔ بالآخر وہ شاگرد جو تھا، وہ نوجوان، وہ منہ جھکائے، سر جھکائے واپسی پلٹا تو اس وقت لوگوں نے پوچھا، ہاں اب بتا تیرا غرور کدھر گیا، اب بتا یہ کیا ہوا۔ تو کہنے لگا استاد نے مجھے پہلوانی کے 359 داؤ سکھائے تھے، لیکن ایک داؤ نہیں سکھایا تھا، اور آج اس ایک داؤ کی وجہ سے مجھے شکست دی۔ جب استاد سے پوچھا گیا تو استاد نے بھی بتایا کہ میں نے واقعتاً ہی ایک داؤ نہیں سکھایا تھا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ کبھی کبھار اس طرح ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ کم ظرف ہوتے ہیں، کم ذات ہوتے ہیں، اور وہ پھر اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اپنے محسنوں کے خلاف ہی چالیں چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج میں نے اپنے اس ایک داؤ کے ذریعے اس کو شکست دے دی ہے۔ یاد رکھیں حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ آپ کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں سعدیہ شیرازیہ سبق مدے کم ذات را، سعدیہ شیرازیہ سبق مدے کم ذات را، کم ذات چوں عاقل شود گلہ کو ند استاد را۔ فرماتے ہیں اے سعدی، اے شیرازی، کبھی بھی کسی گھٹیا ذات والے کو نصیحت نہ کرنا، کبھی بھی کسی گھٹیا ذات والے کو سبق مت پڑھانا۔ کیوں؟ کم ذات چوں عاقل شود گلہ کو ند استاد را، کیونکہ گھٹیا ذات جب عقل مند ہو جاتا ہے تو اپنے استاد کا ہی گلہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔